کہ جو محمد کے اوپر جس کو تم نبی مانتے ہو اس کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کی صورت، اس کی کوئی آیت پڑھ کے سناؤ۔ اللہ اکبر۔ جعفر بن طیار جو کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں۔ کس کی؟ سورۃ مریم کی۔ سورہ مریم کی آیات پڑھ کے سنائی۔ کیوں؟ حبشہ کا بادشاہ جو تھا وہ کیا تھا؟ عیسائی تھا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کیا دی ہے؟ کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ نبی بنایا ہے۔ قرآن کی یہ آیات پڑھ کے سنائیں۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو تخت کے اوپر بیٹھا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ وہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ ہے، جب اس نے حق کو سنا تو اس سے بھی رہا نہ گیا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے بھی حق کو تسلیم کر لیا، مان لیا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی ہمارا یقین ہے کہ نبی کی بات تو ہے۔ کون کہتا ہے نبی کی بات پہ کون نہیں یقین کرتا؟ لیکن مانتا کون ہے؟ یقین تو سب کرتے ہیں، اصل بات ہے ماننا، حق بات کو تسلیم کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، آپ سے کوئی بات سنتے ہیں، حق بات سنتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ جب حق بات بندہ کو تسلیم کرتا ہے تو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے اوپر ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے؟ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عرب و عجم کے مالک بن جائیں؟ اللہ اکبر۔ لیکن صحابہ کو جو ماننے والے تھے حق کو، ان کو اس بات پہ یقین تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ اسی لیے تو صدیق نے کہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب یہ سارے لوگ جمع ہو کے ابو بکر کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات سے واپس آئے، آپ نے کہا کہ میں بیت المقدس گیا، جنت جہنم دیکھی، ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، واپس آ گیا رات کے حصے کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بیان کی تو حق کو نہ ماننے والوں نے سازشیں کی ہیں۔ سازش کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آؤ چل کے ابو بکر سے بتاتے ہیں ابو بکر کو کہ جس کو تم مانتے ہو وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں، جبکہ بیت المقدس کا سفر کتنا ہے یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، جمع ہو کے آ گئے۔ ابو بکر باہر آئے، کہا کیا مسئلہ ہے، کس لیے جمع ہو کے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ابو بکر یہ بتائیں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کو بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں کے اوپر گیا، پھر جنت اور جہنم کو دیکھا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ بات کہی کس نے ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بات تیرا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔
کہا کہ اگر یہ بات محمد کی زبان سے نکلی ہے تو پھر یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ نہ ماننے والے انہوں نے نہیں مانا، نبیوں سے معجزے طلب کیے، مانا نہیں ہے، سامنے دلیل آ گئی ہے، معجزہ آ گیا ہے، لیکن حق کو مانا نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں، قوم والے کہتے ہیں صالح اگر اس پہاڑی سے اونٹنی نکل کے آئے، اور پہاڑی سے بھی اونٹنی نکلتی ہے، لیکن معجزہ ایسا مانگا، کہنے لگے ناممکن بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پہاڑ بھی اونٹنی دے۔ کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کے اندر سے اونٹنی نکلے اور وہ ہمارے سامنے آئے، آ کے بچہ جنے، تو ہم تب تیرے اوپر کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی، پہاڑ سے اونٹنی نکال دی، جو ناممکن ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ تو کن کے ساتھ ہر چیز کیا کر دیتا ہے؟ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اونٹنی سامنے آئی، بچہ دیا، سب کچھ دیکھ لیا، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے، ہم تیرے پر ایمان نہیں لاتے۔ نہ ماننے والے ان کو دلیلیں پیش کر دو، معجزے لا دو، جو مرضی کر دو، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، نہ ماننے والوں نے پھر بھی نہ مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ایک پیالے کے اندر ڈالا اور باہر نکالا تو انگلیوں سے پانی اس طرح چل رہا تھا جس طرح فوارہ چلتا ہے، پانی نکل رہا ہے۔ نہ ماننے والوں نے حق کو نہ مانا، تسلیم نہ کیا، لیکن جن لوگوں نے ماننا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ صدیق بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر محمد کی زبان سے یہ بات نکلی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ سچ اور حق ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، بخاری کے اندر روایت آتی ہے، کسی سے انہوں نے اپنا قرض لینا ہے، مزدوری لینی ہے، اس کے پاس گئے اور جس سے لینی ہے وہ یہودی ہے، مزدوری لینے کے لیے گئے تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں تمہاری مزدوری دوں گا، لیکن تم پہلے کیا کرو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، پھر تم جتنی مزدوری کہو گے، جتنے پیسے کہو گے میں دوں گا۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جواب سنیے، صحابی کہتے ہیں اگر تم میرے لیے یہ سارے پہاڑ ان کو سونے کے بنا کے میرے سامنے پیش کر دو، اور اگر تم مر کے پھر زندہ ہو جاؤ، زندہ ہونے کے بعد پھر بھی تم یہ بات کہو، تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کچھ قربان ہے، محمد کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میں چھوڑ نہیں سکتا، اور ان کے لیے، ان کے دین کے لیے میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ حق بات ماننے والوں نے اس طرح مانی ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، اللہ اکبر، عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر گرفتار ہوئے، ایک جنگ کے اندر گرفتار ہونے کے بعد وقت کا جو بادشاہ ہے وہ پیشکش کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں ہم رشتہ بھی دیتے ہیں، سلطنت بھی دیتے ہیں، جتنا مال کہتے ہو دیتے ہیں، محمد کا دین چھوڑ دو، محمد کا دین جو ہے وہ چھوڑ دو۔ کہتا ہے کہ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، یہ سب چیزیں جوتے کی نوک پہ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت، محمد کا جو دین ہے سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے تیل گرم کروا کے کڑھائی کے اندر 2 قیدیوں کو ڈال دیا اور وہ تڑپتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے۔ اس صحابی کو پیش کیا گیا، کہا کہ دیکھ جس طرح ان کا حال ہوا ہے تیرا بھی یہ ہوگا، تجھے بھی اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب قریب لایا گیا تو وہ رونے لگا، تو فوجیوں نے دیکھا تو اپنے بادشاہ سے کہا تو یہ تو لگتا ہے پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، رو رہا ہے۔ پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں
کہ آج محمد کے دین پہ اور محمد کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے میرے پاس ایک جان ہے، کاش کہ میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں یا 100 جانیں بھی ہوتی تو محمد کے دین پہ اور محمد کے لیے میں اپنی 100 جانیں بھی قربان کر دیتا، حق کے لیے اپنی جانیں بھی پیش کر دیتے، مال بھی پیش کر دیتے، اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیتے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں عبد الرحمن یہ سارا مال یہیں چھوڑ کے جاؤ، بیوی بچے یہیں چھوڑ کے جاؤ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، اکیلے مدینے کے اندر پہنچے، کچھ بھی نہیں ہے، پریشان دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار، کہا عبد الرحمن گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ کے رسول سب کچھ انہوں نے چھین لیا، کہا دین باقی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی ہے، کہا اللہ کے رسول انہی کو تو ترجیح دیا ہے، انہی کو ترجیح دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین جو ہے اسی کو بچا کے لائے ہیں، کہا عبد الرحمن پھر گھبراتے کیوں ہو، سب کچھ باقی ہے۔ اللہ اکبر، حق بات بتاتے ہوئے کہتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے عبد الرحمن ایک دن بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، بیٹا کہتا ہے، عبد الرحمن کہتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، کہتا ہے ابا جان جنگ بدر کے دن جب لڑائی ہو رہی تھی آپ میرے تلوار کے وار کے نیچے 3 مرتبہ آئے، میں نے اپنا والد سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا، والد سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ حق بات کہاں کہتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ سنیے باپ کیا کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، کہنے لگے بیٹا تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، اگر تو میری تلوار کے وار کے نیچے آتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تو محمد کے دین کو نہیں مانتا تھا، میں محمد سے محبت اور پیار اتنا کرتا تھا۔ حق بات پہچاننے کے بعد راستے کے اندر باپ آ جاتا، بیٹا آ جاتا، برادری رشتہ داری آ جاتی ہے، کوئی بھی آ جاتا ہے، پھر مسلمان گھبراتا نہیں ہے کہ یہ حق بات کو ماننے کے لیے لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، ہاں تم تو ایسے تھے نہیں، تم کیسے بن گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ جب ایمان لاتے تھے بھائیوں، جب صحابہ ایمان لاتے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے، کہتے تھے یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے۔ جو حق کو مان لیتا، جو دین کو سمجھ لیتا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا تو کہتے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کوئی حق بات کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، حق بات ہے کیا، حق بات ہے کیا، حق بات اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں سب کچھ ختم ہے، صرف یقین نہیں کرنا بلکہ ماننا بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کی بات کو کون نہیں یقین کرتا، اللہ کی بات پر کون نہیں یقین کرتا، یقین تو سب کرتے ہیں لیکن مانتے اور عمل کون کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی جنگ ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول اگر میں بھی چلا جاؤں، میں بھی جنگ کے اندر شریک ہو جاؤں اور اگر میں شہید ہو جاؤں، میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو قتل کر دیا جائے تو جنت کے اندر جائے گا۔ تو کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر۔ صرف اتنی بات سنی ہے اس نے، صرف یقین نہیں کیا، مانا بھی ہے۔ سامنے جنگ ہو رہی ہے، لڑ رہے ہیں لوگ، خون بہ رہا ہے، تلواروں کی جنگ ہے، کوئی گولیوں کی راکٹوں کی جنگ نہیں ہے، میزائلوں کی جنگ نہیں ہے، تلواروں کی جنگ ہے، سامنے خون ریزی ہو رہی ہے، گردنیں گر رہی ہیں۔ اب دیکھا ہے سامنے، بات جو سن لی ہے کہ اگر قتل کر دیا گیا تو کہاں جاؤں گا؟ جنت میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ کے اندر کھجوریں بھی تھیں، کھجوریں کھا رہا تھا، تو اس نے کیا کیا، ان کھجوروں کو گرا دیا، پھینک دیا۔ کس وجہ سے گرا دیا؟ کہیں ایسا نہ ہو جو محمد نے بات کی ہے میں لیٹ نہ ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ ختم ہو جائے اور میں بعد میں پہنچوں۔ دوڑتا ہوا گیا، جا کے لڑائی کے اندر شریک ہو گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں دیکھ لو کیسا شخص ہے، اس نے عمل بہت تھوڑا کیا ہے، اجر اس کو بہت بڑا مل گیا ہے، شہادت کا درجہ مل گیا ہے، اجر بہت بڑا پا گیا ہے۔
یقین کر لیا ہے، مان لیا ہے، عمل بھی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر، صرف یقین نہیں کرنا بھائیو، ماننا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات جس نے کیا کیا، اپنے نبی کو بھیجا، کس کے ساتھ بھیجا؟ بدین الحق، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان سارے باطل ادیان کے اوپر یہ حق والا دین جو ہے کیا آ جائے، غالب آ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، سارے صحابہ مانتے، اور ماننے کے بعد اس کے اوپر کیا کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا میرے صحابہ، ایک شخص ہے جس کا نام کیا ہے، اویس ہے، اویس ہے اس کا نام، اور وہ رہتا کہاں ہے، کرن قبیلے کا ہے۔ کہا کہ اویس ہے، جب کسی کی اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کیا کروانا، اپنے حق میں دعائے مغفرت کروانا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں۔ یقین ہو گیا اس بات کے اوپر۔ اس سے پہلے سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، آپ ہجرت کی راہ جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سراقہ ایک دن آئے گا کیسر و کسرا ٹوٹیں گے، ان کے ہاتھوں کے اندر جو کنگن ہیں وہ تیرے ہاتھ کے اندر آئیں گے۔ سراقہ بڑے پریشان ہوئے، کیسر و کسرا سپر پاور طاقتیں، اور کیسے ہو سکتا ہے، اللہ اکبر۔ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ حق ہے۔ سراقہ نے اس کو کیا کر لیا، یقین بھی کیا ہے، مانا بھی ہے، عمل بھی کیا ہے۔ اور سراقہ ایک دن بیمار ہوئے، کافی بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گھر والے پاس بیٹھے رو رہے ہیں، ہوش کے اندر آئے تو پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھا کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کہا سراقہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ سراقہ کے ہاتھوں کے اندر کیسر و کسرا کے کنگن نہیں آتے۔ کہا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی بات کو یقین بھی کرتے تھے، مانتے بھی تھے، اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے۔ سراقہ کہاں، اللہ اکبر، جو پیچھا کر رہے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جب مسلمان ہو گئے کیسر و کسرا ٹوٹے۔ آج خزانے کیسر و کسرا کے کہاں پڑے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگا ہوا ہے خزانوں کا، اور وہ کیسر و کسرا کے ہاتھوں کے اندر جو کنگن تھے وہ بھی لائے گئے، صحابہ کو لائن کے اندر کھڑا کر کے وہ کنگن پہنائے گئے، کسی کے ہاتھ میں وہ کنگن نہ آئے۔ جب سراقہ کی باری آئی تو وہ کنگن سراقہ کو پورے آ گئے، اللہ اکبر۔ کہا کہ سراقہ کا اس بات کے اوپر یقین تھا، مانتے تھے سراقہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات کو کیا کرتا ہوں، لکھ لیتا ہوں۔ آپ کبھی غصے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا ہوں۔ کہ اللہ کے رسول جب آپ غصے میں ہوتے ہیں میں تب بھی آپ کی بات کو لکھ لیا کروں، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر بن عاص سے کیا کہتے ہیں، عبداللہ محمد کی ہر بات کو لکھ لیا کرو، کیونکہ محمد کی بات سے جب بھی نکلتا ہے، چاہے وہ غصے میں نکلے چاہے وہ خوشی میں نکلے، جب بھی محمد کی زبان سے نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ اور کچھ نکلتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وما ینطق عن الہوی، محمد اپنی خواہش کے مطابق بولتے نہیں ہیں، محمد تب بولتے ہیں جب رب کریم بولتے ہیں۔ بھائیو جب ہمیں حق بات کا پتہ چل جائے صرف یقین نہیں کرنا، ماننا بھی ہے کہ ہاں ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ بات نبی کی ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن مانے گا کون؟ ماننا کس نے ہے؟ عمل کس نے کرنا ہے؟ جب ہمیں پتہ چل جائے حق بات کا تو اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، جب بھی موت دے ایمان کی حالت کے اندر شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔